السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ صفان. حضرین, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے ریسنٹلی ان ایکسرسائز آف پاورز کنفرڈ بائی سیکشن 21A آف دا بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 کچھ امینڈمنٹس کی گئیں, اور یہ امینڈمنٹس ویٹڈ بائی دا لا ڈپارٹمنٹ ہیں. یعنی لا ڈپارٹمنٹ نے ان امینڈمنٹس کو ویٹ کیا, اور ان امینڈمنٹس کے تحت جو چیپٹر 2 ہے ڈیفینیشنز, چیپٹر 18 ہے سب ڈویژن اینڈ ایملگمیشن آف لینڈ اینڈ چینج آف لینڈ, اور اس کے ساتھ چیپٹر 19 جو کہ جنرل سٹینڈرڈز لینڈ یوز کلاسیفیکیشن, اس میں چینجز کی گئی, یعنی کچھ امینڈمنٹس کی گئی, اور یہ ساری امینڈمنٹس ود امیجیٹ افیکٹ کی گئیں. اب اس کا اطلاق ہوگا تو شہر میں ہوگا کہ یہ آپ کو سمجھاتے ہیں. ابھی جس طرح سے ایمینٹی پلاٹ, ریزیڈنشل اور کمرشل پلاٹس کی ایک ڈیفینیشن, ایک ڈیفائنڈ کرائیٹیریا ہے, ان امینڈمنٹس کے بعد ان کی ڈیفینیشنز کو چینج کیا گیا ہے. امینڈ کرنے کے بعد ایمینٹی پلاٹ کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے, اس میں کچھ کیٹیگریز انکلوڈ ہوئی ہیں, اور ایک نئی کیٹیگری کمرشل کم ریزیڈنشل ایک اور ایڈ ہو گئی ہے. ریزیڈنشل کم کمرشل, اور اس جو کیٹیگری کے ایڈ ہونے کے بعد ہیلتھ, ایجوکیشن اور دیگر ایسے شعبے ریکریشن کے جو کہ اب ریزیڈنشل سائٹ پہ آ سکیں گے. اور سوال یہ ہے کہ اس شہر کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ متاثر ہے. ان سیکشنز میں, ان چیپٹرز میں رد و بدل کے بعد کیا شہر میں جو انفراسٹرکچر تباہ حال ہے اس کی مزید زبو حالی ہوگی؟ یہ بڑا بنیادی اور اہم ترین سوال ہے. آپ کو یہ بتائیں گے کہ چیپٹر 2-7, چیپٹر 2-34, اس کے علاوہ 18-4.2.2, 19.2.1 اور 19.2.213, یہ تقریباً 5 ایسے سبجیکٹس ہیں جن پہ آج پروگرام میں ڈیٹیل میں قانونی طور پہ بات ہوگی. جو نئی انسرشنز ہیں جیسے ریکریشن یوزز میں, جس میں ایکٹیویٹیز, فیسلٹیز اینڈ اسپیسز جو لیجر, سوشل انٹریکشن, کمیونٹی ویل بینگ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور بڑا اہم معاملہ کہ جو اس وقت ایڈ کیا گیا ہے, جو کمرشل اور ریزیڈنشل کم کمرشل یوز ہے, اس میں ایسی پراپرٹی مینز کمرشل اور ریزیڈنشل کم کمرشل یوز انکلوڈز کمرشل ٹریڈ سچ ایز شاپس, شاپنگ سینٹرز, مارکیٹس اینڈ ادر یوزز آر ڈیفائنڈ ان کلاز 19, جس کو اب ریزیڈنشل میں استعمال یعنی یوز کیا جا سکے گا, ریزیڈنشل پراپرٹی کو فار کمرشل پرپسز. اب اس اطلاق کے بعد شہر میں ہوگا کیا؟ یعنی آلریڈی ایک جنگل سا اس پر کوئی قانون نظر نہیں آتا. یہاں پہ لالسنس ہے, جہاں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کھل رہا ہے. یہاں پر بیسک سہولیات کا بہت شدید فقدان ہے. اب اس امینڈمنٹ کے بعد جب سرٹیفائڈ یعنی لوگوں کو یہ اجازت مل جائے گی کہ وہ اپنی ریزیڈنشل پراپرٹی پہ کمرشل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, تو اس کے بعد تو پھر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا, سرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. شہر میں لا قانونیت آلریڈی ہے اور وہ مزید بڑھ جائے گی. شاید اس ڈیفینیشن کے بعد تو شادی ہال گلی گلی کھلنا شروع ہو جائیں, ریسٹورنٹ, کیفے, چائے خانے, اسکول, کالج, یعنی ہر چیز. انفیکٹ کہ آگے جا کے اس کی ڈیفینیشن کے اندر کہ ہاسپٹل, کالجز اور جو دیگر ادارے ہیں اس طرح کے, ان کی ڈیفینیشن ہے کہ کتنے فٹ کی روڈ پر کیا کھل سکتا ہے ریزیڈنشل کے اندر. تو اس اطلاق کے بعد شہر کے مجموعی انفراسٹرکچر کا حال کیا ہوگا؟ یہ سارے سوالات اور قانونی نکات اٹھائیں گے حسیب جمالی صاحب, ماہر قانون ہوں گے پروگرام میں ساتھ. ایک بریک کے بعد بے نقاب میں ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں سندھ بلڈنگ کنٹرول کی طرف سے جو اس وقت کراچی بلڈنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز, اس میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں 2002 کی, چیپٹر 2, چیپٹر 18, چیپٹر 19, کچھ انسرشنز ہیں, کچھ امینڈمنٹس ہیں, کچھ چیزیں امینڈ کی گئی ہیں. ان کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیا شہر کا جو آلریڈی تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہے اس پہ مزید لوڈ یا اس کی مزید تباہ حالی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ قانونی لحاظ سے بھی سمجھتے ہیں. حسیب جمالی صاحب سینئر ماہر قانون پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. جمالی صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے, خوش آمدید. سر یہ فرمائیں کہ یہ پہلے تو یہ پاورز ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرولوں کے, وہ اپنے طور پر یہ امینڈمنٹس کر سکے؟ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا, بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. اس پہ کئی ججمنٹس ہیں, اور لاسٹلی اس میں ججمنٹ 2010 کی رپورٹ ہوئی بھی ہے جسٹس مشیر عالم صاحب کی اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کی, جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ چیز کہی ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا 1979 کا آرڈیننس واز brought in to regulate the building and not change of land use. یہ ان کی اتھارٹی میں فال نہیں کرتا. صحیح. تو یہ جو چینج آف لینڈ یوز ہے یہ چیپٹر 19 کا حوالہ دیا ہے, چیپٹر 18 اور 19 کے اندر ہے. اس میں امینڈمنٹس کی گئی ہیں. اس میں دیکھیں یہ سب لیجسلیشن ہے KBTPR کی, کراچی ٹاؤن پلاننگ ریگولیشنز. اب
سب ریگولیشنز جو بنتی ہیں وہ ایکٹ کی مطابقت میں بنتی ہیں, وہ اس کے سکوپ کے بیونڈ نہیں جا سکتی. جب پیرنٹ ایکٹ 1979 کا آرڈیننس جو اسمبلی نے بنایا وہی آپ کو طاقت اور اختیار نہیں دیتا چینج آف لینڈ یوز کا, تو آپ بائی لاس کے تحت وہ چیزیں انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے. تو یہ اس کے اوپر کئی ججمنٹس بھی آ چکی ہیں, اور جو بائی لاس جو چینجز لینڈ یوز کی ہوتی رہی ہیں وہ پاور دی ہوئی تھی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کے انڈر, جو آپ کی یونین کونسل اور ضلع کونسل تھی اس کو, کہ پہلے آبجیکشنز کال کریں گے, پھر ان کی اتھارٹی ہے چینج آف لینڈ یوز کی, کیونکہ دے آر دا لیز گرانٹنگ اتھارٹی. یہ تو نہ لیز گرانٹنگ اتھارٹی ہے, دیئر پرپز از ٹو ریگولیٹ دا بلڈنگز اونلی. صحیح. انہوں نے جو اس میں حوالہ دیا ہے کہ سیکشن 21A آف دا سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس 1979 اینڈ ڈیولی ویٹڈ بائی دا لا ڈپارٹمنٹ لیٹر, جو انہوں نے آگے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ان کانٹری ٹو دا سپریم کورٹ ججمنٹ, جو عدالتی فیصلے ان کے خلاف ہے. یہ جو انہوں نے حوالہ دیا اس کا یہ حوالہ دیا بالکل یہ عدالتی فیصلوں کے خلاف ہے, اور یہ پیرنٹ ایکٹ کے خلاف ہے. 2014 میں امینڈمنٹس انٹروڈیوس کی گئی تھی ایس بی سی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آرڈیننس کے اندر, جس میں کوشش کی گئی تھی ان کو لینڈ یہ پاورز دی جائیں کہ یہ کنورژن کی, لیکن وہ ہائی کورٹ میں آج تک کیس پینڈنگ ہے اور یہ سب سسپینڈ ہوا ہوا ہے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ پھر اس میں جو ان پرٹیکولر جو ذکر آ رہا ہے کہ یہ فیبرری کے اندر اریسٹ وارنٹس نکلے تھے ڈی جی کے ڈی اے کے, اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کی پٹیشنز تھیں اگینسٹ دا یوز آف کمرشل, جو ریزیڈنشیل میں کمرشل یوز ہو رہا تھا اس پر, اس کا جو کانٹیکسٹ ہے اس خاص امینڈمنٹ کا کانٹیکسٹ کیا ہے عدالتی فیصلوں کی روشنی میں؟ دیکھیں اس میں تو بظاہر یہ لکھا ہوا ہے کہ ویٹڈ بائی دا لا ڈپارٹمنٹ. مجھے حیرت ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ نے سپریم کورٹ کے ججمنٹس کو اور پیرنٹ ایکٹ کو کیسے نظر انداز کیا ہے اور اس کو الاؤ کیا ہے. اس کانٹیکسٹ کو تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں اس وقت لینڈ یوز جو ہے وہ بھی بہت ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ کئی جگہ لوگ سفر کر رہے ہیں کہ وہ کمرشل روڈ کے اوپر اپنی زمینوں کو کمرشل یوز نہیں کر پا رہے, اور کئی جگہوں پہ ریزیڈنشیل ایریاز ہیں جہاں پہ وہ کمرشل یوز کر رہے ہیں. تو دونوں طرف سے لوگ سفر کر رہے ہیں. یہاں پہ جو ہے لا قانونیت اس حد تک بڑی ہوئی ہے, تو یہاں پہ انہوں نے نئی کیٹیگریز بنا دی ہیں جو اب امینڈمنٹس آئی ہیں. ایجوکیشن کو انہوں نے نکال دیا امینٹی سے باہر. نہیں اچھا, اس میں اگر ہم پرٹیکولرلی سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر 2 سے جو انہوں نے کیا ہے, جیسے اس میں 2-7 اور 2-34 ہے جی, یہ ڈیفینیشن سیکشن ہے, جو ڈیفینیشن سیکشن ہے, یہ 2.7 ہے. یہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ اب عام آدمی کے لیے سمجھائیں اگر ہم, پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ دیکھیں امینٹی یوز پہلے ڈیفائن کیا ہوا تھا, اس میں ایجوکیشنل یوز کو شامل کیا ہوا تھا. اچھا, اس امینڈمنٹ کے تحت انہوں نے ایجوکیشنل یوز کو امینٹی کی ڈیفینیشن سے نکال دیا اور اس کو لے گئے ہیں ریزیڈنشیل یوز کے اندر, ہیلتھ کو لے گئے ریزیڈنشیل یوز کے اندر. اب سب سے پہلے کامن سینس ہوتی ہے یہ ریزیڈنشیل یوز ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو ایک امینٹی یوز ہیں. اور نہ صرف یہ کے بی ٹی پی آر کے لاز میں بلکہ کے ڈی اے میں, آپ کے ماسٹر پلان اتھارٹی کے سب کے اندر, ایکٹ کے اندر ایجوکیشن از امینٹی یوز, ان کی لیز کے اندر امینٹی یوز ہے. اور ایجوکیشن جو کیٹیگری ڈیفائن ہے اس میں آل لینڈ یوز فار نرسری اسکولز, کنڈر گارڈن, پرائمری اسکول, سیکنڈری اسکول, ہائی اسکول, کالجز, اسپیشل کالجز, ٹیکنیکل کالجز, یونیورسٹیز, ریسرچ انسٹیٹیوشنز, مدرساز, all such institutions related with education purposes other than medical and fine art institutes including green and open spaces essential for the proper functioning. یہ پہلے امینٹی میں تھے سارے, اب یہ جو اسکول جتنے بھی یہ اسکول ہیں یہ ریزیڈنشیل میں کھل سکیں گے اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. یہ ایک اگر یہ امینڈمنٹ سکسیسفل ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیے یہ بظاہر ایک نوٹیفیکیشن ہے, ایک کے ڈی اے کے آفیسر نے, یہ ایس بی سی اے کے آفیسر نے نکالا ہے, اس کو کوئی اسمبلی نے پاس نہیں کیا ہے, اس کی کوئی ویٹنگ نہیں ہوئی ہے, تو اس کی وہ یہ سب لیجسلیشن ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹ ایکٹ کے بیونڈ ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کورٹ میں چیلنج بھی ہوگا جلد. وہ تو آگے ہوگا. اچھا, یہ اس کے بعد جو 2.34 ہے جو ڈیفینیشنز کے اندر ہی, اور یہ جو نئی کیٹیگری بنائی گئی ہے, یہ کیٹیگری کیا ہے؟ کمرشل کم ریزیڈنشیل, یہ کیا ہے یہ معاملہ؟ یہ کیٹیگری ول اونلی ایڈ کنفیوژن ٹو دا آلریڈی ایگزسٹنگ کیوس. اب اگر آپ کسی پلاٹ کو اگر کمرشل کم ریزیڈنشیل یوز دے دیں, اس کی لیز میں تو یہ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. لیز میں تو یا ریزیڈنشیل لکھا ہوگا یا کمرشل لکھا ہوگا یا انڈسٹریل لکھا ہوگا. تو یو آر ایڈنگ کیوس کہ اب لوگوں کو ایکسکیوز ملے گا کہ وہ ریزیڈنشیل پراپرٹیز میں کمرشل کام کریں گے, اور پھر ان کے پاس ایکسکیوز ہوگا جی لا یہ پرووائڈ کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لیز کے بیونڈ تو اپنے یوز آپ کر ہی نہیں سکتے, اور اگر یہ نوٹیفیکیشن آ بھی گیا, یو نیڈ پرمیشن فرام دا لیسور, چاہے وہ آپ کا کے ڈی اے ہو,
چاہے آپ کا لیسور KMC ہو یا آپ کا لیسور فیڈریشن آف پاکستان ہو جو کہ PCHS اور مختلف سوسائٹیز کا ہے, ورکس ڈپارٹمنٹ, آپ کو لیسور سے پرمیشن لینی ہے سب سے پہلے تو چینج آف لینڈ یوز کی. اب یہ کیٹیگری کنفیوزنگ ہے, یہ تو کہیں پرووائڈڈ ہی نہیں ہے لاء کے اندر. مطلب اب اس کے بعد ایک مطلب ہم نے ہر علاقے میں دیکھا ہے کہ کئی چائے خانے کھلے ہیں, کئی ریسٹورنٹس کھلے ہیں, کئی گھروں کے اندر بہت سے اور ایکٹیویٹیز ہیں, آج کل اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں, بہت سی چیزیں اس پر ہو رہی ہیں, انڈور گیمز ہیں, پلے کیفیز ہیں, بہت سی چیزیں. تو ناؤ دے ول نیڈ پرمیشن فرام دا SBCA یا پھر وہ اب اس کو جاری رکھ سکتے ہیں ود دس نوٹیفیکیشن کہ کوئی آئے بھی تو بتا سکتے ہیں دیکھیے لیگلی پرمیسیبل ہے. ایز پر دی ججمنٹ سب سے پہلے تو آپ نے پبلک آبجیکشنز کال کرنے کہ کسی پڑوسی کو کسی کو آبجیکشن تو نہیں ہے اس کے کنورژن پہ, اور نمبر 2 آپ کو لیسور کی پرمیشن چاہیے. لیسور چاہے KDA ہو یا ورکس ڈپارٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہو یا وہ LDA ہو یا MD ہو, آپ کو وہاں سے پرمیشنز چاہیے ہوں گی, اس کے بعد یہ چیزیں کنورژن. اچھا پھر اس میں جو شک ہے یہ کہ ایک اور شرط ہے کہ 60 فٹ وائڈ روڈ ہو, 400 گز سے زیادہ کا, وہ اس کو چیک کون کرے گا اور کیسے ہوگا ممکن, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ دیکھیں اگین یہ SBCA اپنی جو ڈومین ہے جورسڈکشنل انڈر دی لاء آف 1979 آرڈیننس اس سے بیونڈ جا رہا ہے, اور یہ چیک کرنا تو کام KMC کا ہوگا کیونکہ یا KDA کا ہوگا, جو لیز گرانٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ یہ بتائیں گی کہ ان پلاٹ کا سائز کیا ہے, وہ یہ بتائیں گی کہ یہ کتنی روڈ کے اوپر ہے, کس طریقے سے. لیکن 60 فٹ پہ اگر آپ خود سوچیں نارمل پارلنس میں, اگر ریکریشنل کلبز کھل جائیں, اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ 60 فیٹ کی روڈ پہ کھل جائیں گے تو اس نیبرہڈ کا حال کیا ہونے والا ہے. ادھر ریزیڈنٹس کے لیے, نیبرز کے لیے کتنی ڈیفیکلٹیز اور پرابلمز کریٹ ہو جائیں گی, ان کی پرائیویسی ایفیکٹ ہوگی, پولوشن ہوگا, نوائز ہوگا, اتنا لوگوں کا انفلکس ہوگا ان ایریاز میں, تو بڑی ملٹیپل لیئر کی سچویشن پرابلم. اور یہ بیسیکلی یہ امینڈمنٹس ایسی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے ٹاؤن پلاننگ کے کانسیپٹ کو ہی تباہ کر دیا انہوں نے. ٹاؤن پلاننگ کا جو کانسیپٹ ہے جس کے لیے سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی 2020 میں ایک الگ اتھارٹی بنا دی KDA سے, اس کو الگ کر کے, کیونکہ اس کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. تو یہ تو سب آپ نے ختم کر دیا. اس کے سفیان بھائی ایک چیز اور بتانا چاہوں گا, 2022 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ رپورٹڈ ہے, جسٹس گلزار احمد ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو, جسٹس نعمت اللہ خان صاحب کا جو کیس تھا CP نمبر 9, اس کے اندر پابندی لگائی ہوئی ہے سپریم کورٹ نے چینج آف لینڈ یوز پہ. وہ پابندی آج تک ختم نہیں کی گئی ہے, دیٹ از ایگزسٹنگ. اب اس ایگزسٹنگ پابندی کی روشنی میں آپ یہ امینڈمنٹس لے کر آ رہے ہیں, دس از سیریسلی کوسچنیبل. اس کے موٹیوز کچھ اور ہیں. اچھا اس میں موٹیو تو ہم جو سمجھیں وہ یہی ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ رہائشی علاقوں میں ہو رہی ہیں, اور ایک طرح سے ان کو پروٹیکشن جو ہے جو اس پر دیا جا رہا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو فوائد جو یہ بتائے جا رہے ہیں اس سے زیادہ نقصانات کہیں زیادہ ہو جائیں گے, اور نقصانات ہوں گے کیا ویسے, کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ٹاؤن پلاننگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, ایک ریزیڈینشیل ایریا ہے وہاں لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں, ایک انڈسٹریل ایریا ہے جہاں انڈسٹریز لگتی ہیں, ایک کمرشل ایریا ہے جہاں لوگ کمرشل ایکٹیویٹیز کرنے جاتے ہیں. اب یہ تو کسی بھی گھر میں کوئی بھی آدمی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا, کلینک کھول کے بیٹھ جائے گا, اسکول کھول کے بیٹھ جائے گا, تو 60 فٹ کی وائڈ روڈ پہ 60 فٹ تو بہت چھوٹا ایریا ہوتا ہے. اس صورتحال میں آپ خود سوچیں کہ ایک آدمی تو ریزیڈینشیل یوز کر رہا ہے اور دوسرا اس کا جو ہے وہ یوز کر رہا ہے جہاں سے ایریا میں اتنا انفلکس ہو رہا ہے, پورا کانسیپٹ آف ٹاؤن پلاننگ جو ہے وہ اس سے ریزہ ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں بہت ڈیٹرمنٹل ہوگا یہ. صحیح. اور اس کے باقی شکوں کے اوپر چیپٹر 19 اور جو مزید اس پہ آتے ہیں, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. اہم ترین سوالات جو نئے امینڈمنٹس ہیں جو SBTR میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے, ان کا اطلاق کیسے ہوگا, اس کی امپلیکیشنز کیا ہوگی. 19.2.2.13 ریکریشن یوزز کا نیو انسرشن ہے. includes activities, facilities and spaces that facilitate leisure, social interaction, community well-being. This encompasses dining and social establishments such as cafes, food courts and similar venues provided they contribute to the recreational and communal experience of the neighborhood. یعنی یہ آسان الفاظ میں کچھ بھی, یعنی کسی بھی گلی کے ریزیڈینشیل علاقے میں ہوٹل, کیفے, ریسٹورنٹ, چائے خانہ کچھ بھی کھل سکتا ہے. کچھ بھی کھل سکتا ہے, بلکہ اس میں تو جتنی وائڈ ڈیفینیشن دی ہے شاید شادی ہال کو بھی لوگ شادی ہال بھی کھل سکتا ہے کہ آپ کمیونٹی لیونگ کے لیے, اور وہاں پہ ڈائننگ بھی ہو رہی ہو, تو پھر تو بہت اس کی اتنے یہ مطلب جرنلائزڈ ورڈ اس میں یوز کیے ہیں, نہ کسی چیز کو ایکسکلوڈ کیا ہے اس کے اندر, کہ لوگ تو اس میں شادی ہالز بھی کھول لیں گے. بالکل, ہر گلی میں شادی ہال, پھر اس کے بعد
تو یہ ویژن کچھ ہوتا ہے آدمی کا، ایسا کچھ ہوتا ہے سوچتے ہیں. تو اس سے تو شہر جو آلریڈی جو آپ کی ریسورسز لمیٹڈ ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں بڑے بڑے پلازاز بنے جو ریزیڈنشیل تھے جہاں پہ بن گئے، وہاں لمیٹڈ ریسورسز تھی، سیوریج کی، پانی کی. انہی لمیٹڈ وسائل میں اور کمرشل ایکٹیویٹیز کیسے اپورٹ کرے گا شہر؟ کیا سر دس از اب اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لاء ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کو ویٹ کیا. مجھے تو حیرت ہے یہ دیکھنے کے بعد کہ لاء ڈپارٹمنٹ نے لیگل سائڈ کی ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کی وائلیشن میں یا پیرنٹ ایکٹ کی لیمیٹیشنز کی وائلیشن میں انہوں نے یہ امینڈمنٹس الاؤ کی ہیں. اور اس کے بعد جو اس کا سوشل امپیکٹ ہوگا وہ تو بہت دور رس ہوگا سر. پورا شہر کیوس کی نظر ہو جائے گا. کوئی بھی کسی بھی گلی میں ایک ریزیڈنشیل پیسفل ایریا ہوگا، بنگلہ، وہاں اس بنگلے کے اندر کل کو ایک کیفے کھلا ہوا ہوگا، دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہوں گے وہاں پہ، پورا نیبرہڈ ڈسٹرب ہو جائے گا. وہاں کی لیونگ، ان کی پرائیویسی، سب چیزیں افیکٹ ہوں گی اور بڑا سیریس ریپل افیکٹ ہوگا اس کا. میں سمجھتا ہوں پورے شہر کے اندر، خاص طور پہ جو ایریاز ایس بی سی اے کے انڈر آتے ہیں. لیکن جو حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کورٹ گئے تھے اس معاملے کو لے کر کے ریزیڈنشیل ایریاز میں کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو یہ بالکل بجائے اس کے کہ اس کے خلاف پابندی لگتی، اس کو جواز کر کے ایک طرح سے کلیئر کر دیا گیا اور ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا اگر ہم کہا جائے تو. سر رادر دین ریزالونگ اے سچویشن، ایک مسئلے کو حل کرنے کے بجائے پراپر ٹاؤن پلاننگ کے تھرو انہوں نے، وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں نی جرک ریئیکشن، انہوں نے کہا اتنی کنٹیمپٹس فائل ہو رہی ہیں، اتنے ایشوز ہو رہے ہیں، ہم کمپلائنس نہیں کر پا رہے، امینڈ ہی کر دیتے ہیں ریگولیشنز. کورٹوں میں چلتے رہیں گے معاملات، یہ لوگ خود نمٹ لیں گے. جو لوگ ابھی اسکولز چلا رہے ہیں یا کیفیز چلا رہے ہیں وہ پھر خود جا کے کورٹوں میں نمٹ لیں گے. ہم ابھی فی الحال اپنی جان بچا لیں. آفیسرز نے کیا ہی ہے. ماسٹر پلان کا بھی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ ماسٹر پلان کا ایکٹ ہے لیکن وہ ہے نہیں اویلیبل. کیا ایک نوٹیفیکیشن پہ چل رہا ہے؟ کیسے ماسٹر پلان کا؟ دیکھیں 1957 میں کے ڈی اے اپنے ایکٹ کے تحت بنا. اس کے ایک ڈپارٹمنٹ تھا ماسٹر پلان گروپ آف آفیسرز، اور وہ اس کا پرپز یہ تھا کیونکہ ٹاؤن پلاننگ ساری کے ڈی اے نے کی تھی تو وہ ساری اپروولز دیتا تھا ٹاؤن پلاننگ کے حوالے سے. تو 2020 کے اندر ایک نئی اتھارٹی بنا دی گئی، سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی 2020. اب وہ اتھارٹی بن بھی گئی ہے، کورٹ میں اس کی ریپرزنٹیشن بھی ہے، وہ لوگوں کے نقشوں کو اور چیزوں کو اپروولز بھی دے رہی ہے، ان کے اوپر کامنٹس بھی دے رہی ہے، فنکشن کر رہی ہے. لیکن اس کا جو ایکٹ ہے وہ آج تک نہ گورنمنٹ آف سندھ کی ویب سائٹ پہ، نہ سندھ اسمبلی کی ویب سائٹ پہ، اور نہ کہیں آرکائیوز میں اویلیبل ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس سے ابہام یہی لگتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ چل کیسے رہا ہے یہ؟ مطلب یہ نوٹیفیکیشن پہ جس طرح اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ کسی نوٹیفیکیشن پہ چل رہا ہے. پھر اس کو یہ ڈرافٹ ایکٹ اویلیبل ضرور ہے ویب پیجز کے اوپر، بٹ اس کو کب نوٹرائز کیا، کب اس کو گیزٹ کیا، کب گورنمنٹ آف سندھ کی اسمبلی نے اس کو اپروو کیا، یہ ڈیٹیلز کہیں اویلیبل نہیں ہیں. نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ یہ چیلنج ہو سکتا ہے دا کورٹ آف لا، یہ نوٹیفیکیشن ہے، یہ امینڈمنٹس ہیں، لیکن اس بنیاد کے اوپر جو کورٹ میں کیسز آلریڈی پینڈنگ ہیں جو کنٹیمپٹ کے، ان پر اس کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں کنٹیمپٹ از ناٹ ٹو ڈو ود میرٹس، اٹ از اگینسٹ ڈس اوبیڈینس آف کورٹ آرڈرز. جب آپ کورٹ آرڈرز کی تعمیل نہ کریں تو اصولاً تو کنٹیمپٹ اپنی جگہ قائم رہنی چاہیے، لیکن ایک جواز ان کو مل جائے گا سر اب تو لا ہی بدل گیا، اب ہم کیسے انفورس کر سکتے ہیں ان کے خلاف؟ اب تو ہمارے رولز یہ کہتے ہیں کہ دے کین آپریٹ ان دس وے. اور پھر ہم اس کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے سیل کرنے کا آرڈر دیا ہوا ہے یا آپ نے کسی کنسٹرکشن کو توڑنے کا آرڈر دیا ہوا ہے تو ہم اس کا اطلاق کیسے کریں؟ تو یہ اس کے جواز بنے گا. اور دوسری بات یہ کہ سیکشن 21A1A جس کا حوالہ انہوں نے دیا ہوا ہے شروع میں کہ جس بنیاد پہ پھر لا ڈپارٹمنٹ ویٹ کیا ہے، تو کیا یہ ساری سول پاورز ڈی جی کے پاس ہیں کہ ہی کین ڈو اینی تھنگ؟ کوئی بھی نوٹیفیکیشن کل کو وہ نکال دیں نوٹیفیکیشن کے جو سارے جو پورا شہر ایمنیٹی بن گیا، کوئی بھی کر دیں وہ، تو پھر تو is there a body, is there someone, okay, is a group of people who will decide this? کون ہے جو یہ 21A کس کو پاور دیتا ہے کہ he can amend anything؟ دیکھیں 21A پاور دیتا ہے انڈر دی اسٹیچیوٹ ایس بی سی اے. اب ایس بی سی اے میں ایک آفیسر نہیں ہے، پورا گروپ آف آفیسرز ہوتا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے. یہ نوٹیفیکیشن سائن ضرور ایک آفیسر نے کیا ہے، اب اس کی ڈیٹیلز جب آئیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن بظاہر طور پہ جو اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے نوٹیفیکیشن کے، اس کو تو لا ڈپارٹمنٹ نے بھی اپروول دیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ساری غلط ایکسرسائز. اور اگین آئی ول ریپیٹ، سیکشن 21A صرف رولز ریگولیشن بنانے کی پاور دیتا ہے، لیکن ایک سیکشن کو آپ آئسولیشن میں ریڈ نہیں کرتے. آپ نے پریمبل پڑھنا ہے اسٹیچیوٹ کا، 79 آرڈیننس کا، اس کا پرپز دیکھنا ہے. پرپز از کہ بلڈنگ ورکس جو شہر میں ہوں وہ ان اکارڈنس ود اپرووڈ پلانز ہوں.
That is the main purpose. تو یہ جو لینڈ یوز چینج ہے, چاہے وہ امینٹی, چاہے وہ ایجوکیشنل, چاہے ریزیڈینشیل کم کمرشل, یہ کام ایس بی سی اے کا ہے ہی نہیں. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں الٹرا وائریز ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ٹو دا پیرنٹ ایکٹ ایز ویل. اچھا, اس میں جو چیپٹر جو 2 ہے 2.7 2.34 اس کا ہم نے ذکر کیا, اس کے بعد 18.4.2.2 پھر 19.2.1 ہے. یہ اس میں کیا آپ کی نظر میں ہوا ہے, کیونکہ اس میں ایجوکیشن, ہیلتھ, ریکریشن پرپسز, ایک تو پلاٹ کا سائز ڈیفائن کیا گیا, کیا اس میں ان دو شکوں میں کیا ہوا ہے؟ سر دیکھیں, شروع میں جو دو آپ نے کلازز کی بات کی وہ ڈیفینیشن کلاز تھا, اس نے ڈیفائن کر دیا ان چیزوں کو کہ اب ہم اسکوپ میں سے ایمینٹی میں سے ایجوکیشن کو نکال رہے ہیں, اور ایجوکیشن کو اور یہ جو نئی کیٹیگری کریٹ کی ہے یہ ریزیڈینشیل کم کمرشل اور ہیلتھ, ان کو ہم ریزیڈینشیل یوز میں ڈال رہے ہیں. اب اسی سے ریلیٹڈ امینڈمنٹس انہوں نے 18 اور 19 کے اندر کیے ہیں کہ ان کیٹیگریز کو ادھر ٹرانسفر کر دیا جائے رادر دین them being originally part of the amenity part of SBCA. تو یہ کیا ہے انہوں نے اس کے اندر. تو یہ سب کنیکٹڈ ہے, یہ دونوں یہ تینوں جو کیٹیگریز نہیں بنی ہیں یہ انہی ڈیفینیشن سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اب یہ ان کا پرپز اور فنکشن بتا رہی ہیں کہ ہم ایجوکیشن کو نکال کے امینٹی سے وہاں لے گئے, اور یہ ڈیفائن کر رہی ہیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کس طریقے سے, اگر پرائمری ہے تو 60 فٹ وائڈ روڈ پہ, اور اگر وہ جو ہے ہائر ایجوکیشن کو کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو وہ کتنے ایریا پہ, اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. لیکن آپ یہ جو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ 600 گز 400 گز اور روڈ جو ہے یہ ان چیزوں پہ اطلاق, جو جیسا میں نے کہا کہ applicable roads with number of floors and sewers shall be governed by section 25-5.2 and 25-5.21 of KB and TPR excluding plots falling in clause 25(9). تو یہ سر یہ who will check this? یہ اگر تو اس کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ ایس بی سی اے کا ہی فنکشن ہوگا. اگر تو کورٹس یہ سمجھتی ہیں کہ یہ قانونی امینڈمنٹس ہیں اینڈ دے ول اسٹینڈ, تو یہ فنکشن ایس بی سی اے کا ہی اب کرنا پڑے گا. مطلب ایس بی سی اے ول ناٹ بینگ دا لیسور, زمین دینے والے بھی نہیں ہیں. یہ کیسے چینج آف لینڈ یوز کریں گے؟ مطلب اب سچویشن یہ کریٹ ہوگی کہ لیز میں لکھا ہوا ہے ریزیڈینشیل یوز, اور ایس بی سی ان کو الاؤ کر رہی ہوگی کمرشل یوز. یہ تو آپ اپنی لیز کے ٹرمز کے بیونڈ جا ہی نہیں سکتے. آپ کو جو مالکانہ حقوق دیے گئے ہیں اگر وہ کمرشل یوز کے لیے دیے گئے تو آپ کمرشل یوز کریں گے, اس میں ریزیڈینشیل یوز آپ نہیں کر سکتے. اور ریزیڈینشیل کے لیے دیے گئے تو آپ کو انڈسٹریل یوز نہیں کر سکتے. یہاں اب سچویشن یہ کریٹ ہوگی, لیز ہوگی ریزیڈینشیل, لوگ یوز کر رہے ہوں گے اس کمرشل, اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ قانونی بہت سیریس ایشو ہوتا ہے. لیکن سر ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا کہ اس سے جو شہر پہ اس منفی اثرات پڑیں گے, انفراسٹرکچر آلریڈی ڈیمیجڈ ہے, بہت مسائل ہیں. دوسرا یہ کہ جو ویورز ہمارے ریسٹورنٹ اونرز ہیں, جو ویورز ہمارے کیفیز اونرز ہیں, یا اسکول, ایجوکیشن, ہیلتھ یا کسی بھی ایسے شعبے سے منسلک ہیں, ریکریشن کے شعبے سے منسلک ہیں, ان کے لیے انٹرپریٹیشن کیا ہے آج کے اس نوٹیفیکیشن کی؟ ناؤ واٹ دے شوڈ ڈو, یعنی ان کو ریلیکس فیل کرنا چاہیے کہ اب تو ہم قانونی کور میں ہمیں مل گیا, یا دے شوڈ چیک ود سم ون, کیا ان کے لیے کیا آپ کہتے ہیں, آپ کا اوپینین ہے؟ دیکھیں فی الوقت جب تک یہ سٹینڈ کر رہا ہے تب تک تو they will feel relaxed and they have now a legal cover which was never there for them. تو ابھی تو یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی امینڈمنٹس کرنے سے بہتر ہے اسٹیچوٹ میں امینڈمنٹ کی جائے, کیونکہ دیکھیں نو ڈاؤٹ شہر جو 79 میں تھا آج وہ نہیں ہے. اب شہر میں آبادی 5 گنا بڑھ گئی ہے جو 79 میں تھی. تو اب نیڈ ہے کہ انفراسٹرکچر اور ساری چیزوں کو چینج کیا جائے, لیکن انہیں روڈ وائز ڈیفائن کرنا ہوگا, ایریا وائز ڈیفائن کرنا ہوگا, زونل پلاننگ کا کانسیپٹ جو اس کو لے کر آنا ہوگا. آپ کوئی کارٹ بلانک نہیں دے سکتے ابھی بھی, میں سمجھتا ہوں, ورنہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ ریزیڈینشیل, کمرشل اور ساری چیزیں یہ ساری اپنی کیٹیگریز کو فج کر دیا, مکس کر دیا آپس میں. میں سمجھتا ہوں اس پہ پراپر ٹاؤن پلاننگ کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ we need schools in our areas, no doubt we need cafes in our areas, لیکن اس کے لیے پراپر ایریاز ڈیزگنیٹ کریں. 60 فیٹ کی وائڈ روڈ تو ایک گلی ہے, گلی کے اندر آپ کچھ بھی جا کے کھول لیں گے. جو ابھی انہوں نے پروپوز کیا 25(5)(2) میں, پرائمری اسکول کلینک ریکریشن یوز 60 فٹ وائڈ روڈ, سیکنڈری اسکول کلینک ریکریشن یوز 80 فٹ کی روڈ, اور کالج ہاسپٹل 100 فٹ کی روڈ, اور کالج یونیورسٹی 100 فٹ کی روڈ, یا کالج یونیورسٹی چارٹرڈ بائی HEC 150 فٹ کی روڈ, یا ہاسپٹل 150 فٹ کی روڈ. تو اب اس میں کلینک جو 60 فٹ کی روڈ پہ آنا ہے, جو 80 فٹ کی روڈ پہ آنا ہے, وہ کون سا, یعنی دونوں کلینک ہی ہیں,
اب کیسے ڈیفائن ہوگا کہ کون سا کلینک جو ہے چھوٹا ہے, کون سا بڑا ہے, کون سا 60 فٹ کی روڈ پہ, کون سا بڑی کنفیوژن ہے جی. لوگ اپنے ہاسپٹلس کو اب کلینک کا نام دے دیں گے, آرام سے نام دے دیں گے. اور اب ایک اور چیز ہے کہ یونیورسٹیز کا لکھا ہوا ہے کہ ایک ایچ ای سی ریکگنائز یونیورسٹی اور ایک نان ایچ ای سی ریکگنائز یونیورسٹی. ایک ہے کالج / یونیورسٹی ریکریشن یوز جو 100 فٹ کی روڈ پر ہے, پھر ایک ہے کالج ایچ ای سی اپروو یونیورسٹی. تو وہ بھی ایک ڈیفرنشیٹ, مطلب جب تک اس کو لائسنس نہیں ملے گا وہ 100 فٹ پہ آپریٹ کر سکتا ہے ایچ ای سی کا, اور بعد میں وہ مل جائے گا تو کہیں اور. دیکھیں یہ سب ایڈنگ ٹو کنفیوژن ہے. اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ سر جو ابھی آلریڈی چارٹرڈ یونیورسٹیز ہیں وہ 150 فٹ کی روڈ پر ہوں یا نہ ہوں, یہ بھی تو ضروری نہیں ہے. تو وہ کدھر جائیں گے, وہ کیا کریں, ان کے لیے بھی یہ لاگو ہوگا؟ یہ تو سب پہ بہت سے ہاسپٹل ہیں جو 150 فٹ کی روڈ پہ نہیں ہے, بڑے بڑے شہر کے ہاسپٹل نہیں ہیں 150 فٹ کی روڈ پہ. یہ بہت بڑا کیوس کریٹ کر دے گا ان کے لیے کہ اب وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے تو وہ لینڈ کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے اس طریقے سے. اچھا, مطلب ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا, ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے شہر میں کون سا ہاسپٹل ہوگا جو ہم ذہن میں رکھیں 150 فٹ کی روڈ پہ؟ بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم ایسا کوئی ہاسپٹل ہوگا 150 فٹ کی روڈ پہ, اور نہ کوئی ایسی یونیورسٹی جو میرے نہیں. یونیورسٹیز ہیں جیسے فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے, وہ اپنی بڑی روڈ کے اوپر ہے, لیکن آپ کے جیسے لا کالجز ہیں بہت سارے, وہ نہیں ہیں اتنی بڑی روڈز کے اوپر. ان کے لیے یہ پرابلم ہو جائے گی. بلکہ بہت سے لا کالجز تو ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے تو سیریس ایشو ہو جائے گا کہ اب ناؤ دے ہیو بین ہائی لائٹڈ کہ 100 فٹ پہ ہونا ہے, تو ان کے لیے تو پرابلم ہوگی وہاں آپریٹ کرنا. صحیح. تو مطلب اب آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی پولیٹیکل اب انٹیک آ سکتا ہے فرام دا گورنمنٹ سائڈ, کچھ گورنمنٹ کر سکتی ہے اس کے لیے؟ یعنی جو آپ کی سندھ حکومت ہے, آپ کے جو مرتضی وہاب صاحب ہیں, یا ان لوگوں کا کچھ اس میں کچھ ہو سکتا ہے دسے یا نہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ان کا آلریڈی اس میں انپٹ لے کر یہ کیا گیا ہوگا. ایس بی سی اے اتنا آزاد ادارہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پروونشل گورنمنٹ کے احکامات کے بیونڈ جا کے کوئی چیز نوٹیفائی کرے. اور جیسے اس میں لکھا ہوا ہے لا ڈپارٹمنٹ نے بھی اپروو کیا, یہ میرے خیال سے ایک نی جرک ری ایکشن ہے کورٹس میں کیسز کو دیکھ کے, اور پاپولیرٹی گین کرنے کے لیے شاید یہ کیا گیا ہے کہ الاؤ کر دو لوگوں کو, جس کو پرابلم ہوگی وہ کورٹ جائے گا, جس کو نہیں ہوگی وہ نہیں جائے گا پرابلم. لیکن یہ پورے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر دے گا. اگر آپ کی انفراسٹرکچر چاہے پانی کی لائن ہو, چاہے ڈرینیج ہو, چاہے آپ کی دوسری فیسلٹیز ہوں, چاہے کے الیکٹرک ہو, وہ اس طرح ڈالی ہی نہیں گئی اس ایریا کے اندر, اور آپ اس کا وہ یوز کرنا شروع ہو جائیں, تو برڈن جب انفراسٹرکچر پہ آئے گا تو سب کا نقصان ہے اس سے. ٹھیک ہے اسی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا پروگرام میں جوائن کیا, تھینک یو, اپنا موقف دیا. جمالی صاحب کا آپ نے ڈیٹیل میں موقف سنا, یہ جو ریسنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کا اطلاق کیسے ہوگا, اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا لیگل پاورز ہیں ایس بی سی اے کے پاس یا نہیں, اور اگر اطلاق ہوگا تو اس کا نقصان یا فائدہ یعنی منفی یا مثبت اثرات کیا ہوں گے. فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں فیس بک, ای میلز اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.